السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں امی آمنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لینگویج۔ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بچہ پالا تھا جس نے آگے چل کر رسولوں کی امتیوں کو گمراہ کرنے کی بے حد کوشش کی تھی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بچہ کون تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کیوں پالا تھا۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اسی شخص کی زندگی کے حیران کر دینے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ان واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا کہ سامری جادوگر کا نام بھی موسیٰ تھا۔ جی ہاں، وہ پیدائشی طور پر بدصورت اور بدنیت تھا۔ وہ مصر کے علاقے سامرا کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ کائرو اور سکندریہ کے درمیان تھا۔ بائبل میں اس علاقے کو گوشن کا نام دیا گیا۔ سامرا گوشن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں بنی اسرائیل رہتے تھے۔ سامری جادوگر پیدا ہوا تو اس کی ماں اسے غار میں چھوڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل امین غار میں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی انگلی سامری جادوگر کے منہ میں ڈال دی۔ انگلی سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل امین نے اس وقت تک سامری جادوگر کی پرورش کرتے رہے جب تک کہ وہ اپنی ٹانگوں پر دوڑنا شروع ہو گیا۔ یہ اس کے بعد اپنی بستی میں واپس آیا اور لوگوں میں گھل مل گیا۔ وہ غار سے آتے وقت حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے یعنی براق کی پاؤں کی مٹی ساتھ لے آیا۔ وہ یہ مٹی جہاں بھی ڈالتا وہاں معجزے شروع ہو جاتے۔ وہ ان معجزوں کی وجہ سے جادوگر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر گوشن سے نکلے تو سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ ریڈ سی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا، ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل راستے سے گزرے، صحرائے سینا میں داخل ہوئے اور فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس وقت سامری جادوگر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کے دامن میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کی چوٹی پر جا کر 40 دن کا اعتکاف کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم اپنے بھائی حضرت ہارون کے حوالے کی اور آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نرم دل تھے۔ وہ دباؤ میں بھی آ جاتے۔ سامری بدنیت تھا اور فسادی تھا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے زیورات جمع کیے اور انہیں ملا کر ایک چھوٹا سا بچڑا بنا دیا۔ بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی رکھ دی۔ بچڑے نے تو بولنا شروع کر دیا۔ سامری نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، حضرت موسیٰ پہاڑ پر گم ہو گئے ہیں۔ وہ پہاڑ پر جس طرح اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے تھے وہ نعوذ باللہ یہ بچڑا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے تک اس بچڑے کی پرستش کریں۔ لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے بچڑے کو سجدہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 موسیٰ پیدا فرمائے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ، ناظرین اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون ہی گود اور محل میں پالا تھا، جبکہ دوسرے موسیٰ یعنی سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے فرمائی۔ اللہ ان دونوں کے ذریعے انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق عنایت کر دے تو وہ فرعون کی گود میں پل کر بھی موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر حضرت جبرائیل امین کی نگرانی میں چلنے اور ان کی انگلی چوسنے والا سامری جادوگر ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے، ناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت تو صرف توفیق کی ہوتی ہے۔ سامری اور کلیم اللہ دونوں کا نام موسیٰ تھا، لیکن ایک کافر ثابت ہوا اور دوسرے موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب نازل فرمائی۔ ناظرین، اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کفر اور شرک میں ملوث دیکھا تو آپ غصے میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تم تو میرے پیچھے کیوں نہیں آئے اور تم نے میرے حکم کی کیوں نافرمانی کی۔ حضرت ہارون نے کہا کہ میں ان سے ڈر گیا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس جگہ یہ ڈائلاگ ہوا وہ جگہ آج بھی کوہ طور کے دامن میں موجود ہے۔ مقامی لوگ اس مقام کو حضرت ہارون کا مقام قرار دیتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال اردن کے شہر پیٹرا کے قریب جبل ہارون پر ہوا تھا اور آپ کا مزار بھی وہیں موجود ہے۔ اللہ کے حکم پر بنی اسرائیل کے مومن لوگوں نے کافروں کو قتل کر دیا اور حضرت موسیٰ نے بچڑا تو پگھلا دیا، اور آپ نے جس جگہ وہ بچڑا پگھلا ہوا مواد پھینکا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عبرت کے لیے محفوظ کر دی۔ سامری کے بارے میں اس کے بعد روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے قتل کر دیا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سفر کرتا کرتا یمن کے موت پہنچ گیا۔ اس نے وہاں اپنا قلعہ تعمیر کرایا اور اپنے شاگردوں کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ یہ علاقہ اس وقت کومان کے شہر سلالہ میں موجود ہے۔ سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہے۔ دنیا بھر سے جادوگر آخری چلے کے لیے یہاں آتے ہیں اور جادو سیکھ کر جاتے ہیں۔
سلالہ کی خواتین لمبا برقع پہنتی ہیں، یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے سامری جادوگر کے شاگرد خواتین کے پاؤں کے نشان لے کر ان پر جادو کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خواتین نے 3200 سال پہلے ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتے چلے جاتے۔ یہ روایت بھی آج تک قائم ہے اور سلالہ کا جادو بھی آج تک قائم ہے۔ آج بھی سلالہ میں بے شمار جادوگر مل جاتے ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ سامری جادوگر کا بچھڑا توڑنے کے بعد آپ نے اپنی بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا وفد بنایا اور ان کو ساتھ لے کر توبہ کے لیے کوہ طور پر دوبارہ تشریف لے گئے۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں سے مخاطب ہوا اور ان کو بتایا، بے شک میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ آواز سن کر بنی اسرائیل کے 70 لوگ اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، یہاں تک کہ غیرت خداوندی کو جوش آ گیا۔ پہاڑ پر ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، زلزلہ آیا، 70 لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ زلزلے کے آثار آج بھی کوہ طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ سلامت پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ کوہ طور اس لحاظ سے دنیا کا واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا غار اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کون تھے اور وہ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کوہ طور سے نیچے اتریں تو ہمیں پورے پہاڑ پر صرف ایک جگہ ایسی دکھائی دیتی ہے جہاں درختوں کا جھنڈ بھی تھا، پانی بھی تھا اور سائے کے آثار بھی تھے، جبکہ باقی پورا پہاڑ بے آب و بیاں تھا۔ درختوں کی اس جھنڈ میں حضرت الیاس علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ یہ درخت، یہ سایہ اور یہ پانی کے آثار حضرت الیاس علیہ السلام کا معجزہ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان کی پیدائش بابل میں ہوئی۔ بائبل حضرت الیاس علیہ السلام کو ایلیا کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اعتکاف کے لیے کوہ طور پر تشریف لائے تھے۔ آپ نے پہاڑوں کے درمیان قیام فرمایا تھا اور یہ مقام آج بھی ہرا بھرا ہے، جبکہ پورے علاقے میں کہیں پر گھاس کا تنکا تک موجود نہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔